अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर से हम कुछ बेसिक सेटिंग्स जब एक नई शीट स्टार्ट करते हैं तो उसको कैसे करेंगे काम करने के लिए ऑफिस वगैरह में, और उसमें से प्रिंट आउट कैसे करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप जो भी एक्सेल की वर्कबुक या वर्कशीट को ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है आप कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल करें, उसके बाद आप राइट क्लिक करें तो उसमें से जाके आप फॉर्मेट सेल्स करें। फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाके आप एक तो बेसिक सेटिंग में टेक्स्ट कर लें इसको, दूसरा कंट्रोल 1 कर लें, इससे भी फॉर्मेट सेल की ऑप्शन आ जाएगी, या फिर आप राइट क्लिक करें उसके बाद फॉर्मेट सेल्स में जाएं, वहां पर जाकर आप अलाइनमेंट में जाएं, उधर से आप सेटिंग जो है ये टेक्स्ट अलाइनमेंट की हॉरिजॉन्टल जनरल होती है और वर्टिकल जो बाय डिफॉल्ट है वो बॉटम होती है, तो इधर से आप चेंज भी कर सकते हैं। वैसे मैं तो इसको सेंटर कर लेता होता हूँ नई वर्कशीट बनाने के लिए, तो आप इसको सेंटर में कर लें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और इसको टेक्स्ट रैप जो है टेक्स्ट कंट्रोल में टेक्स्ट रैप जो है उसको लाजमी करें। इससे ये होगा कि आप जब एक सेल के अंदर कोई डाटा एंटर कर रहे हैं तो सेल की जो है वो विड्थ खत्म हो गई है, तो उस बाद खुद ब खुद ही जो है वो नीचे टेक्स्ट जो है आपका नीचे वाली लाइन में चला जाएगा, बजाय इसके कि सेल को ब्रेक करके आगे वाले सेल में जाए। तो ये देखें, हम यहाँ पे जाके अभी कुछ टाइप करके देखते हैं। उससे पहले जो है टाइप करने से पहले आप जो सेल की विड्थ और कॉलम की सेल की जो हाइट और कॉलम की विड्थ है उसको आप सेट कर लें। तो कंट्रोल ए करके ही जो है आप शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ कि सेल की जो है वो विड्थ जो है उसको या हाइट को कैसे उसको करना है। तो ORE इसको आप वैल्यू को 24 कर लें तो ओके कर देंगे। देखें पूरी वर्कशीट जो है इसके अंदर से सेल्स जो हैं वो सारे 24 की हाइट पर चले गए हैं। तो अगर आप कंट्रोल ए करके राइट क्लिक करेंगे उसके अंदर से रो हाइट करेंगे तो उसके अंदर से भी आप कर सकते हैं वैल्यू को चेंज। ओके कर दें। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे इसके अंदर अब हमने इसके अंदर से प्रिंट आउट कैसे लेना है। तो प्रिंट आउट के लिए पहले हम थोड़ा सा इसके अंदर डाटा टाइप कर लेते हैं। फर्ज करें हम ये कॉलम ए के अंदर जो है यहाँ से टाइप करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ऑफिस में हम काम कर रहे हैं तो हमने अपने स्टाफ का जो डाटा की रिपोर्ट है वो हमने हायर ऑफिस में भेजनी है, तो उसके अंदर हम अपने स्टाफ का डाटा कैसे टाइप करेंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहला का जो कॉलम होगा वो सीरियल नंबर कर लेंगे, उसके बाद नेम एंड डेजिग्नेशन कर लेते हैं हम इसको, उसके बाद हम कर लेते हैं CNIC नंबर, उसके बाद हम कर लेते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग, उसके बाद हम कर लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस तरह से जो है हमने ये कॉलम बना लिए हैं। तो इन कॉलम्स को हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इनकी विड्थ और हाइट सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इनकी विड्थ जो है डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो विड्थ सेट हो जाएगी। CNIC नंबर के लिए भी थोड़ा सा कर लें, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है उसको सेट कर लें, इस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर इसको सेट कर लें। तो इनको जो है हमने सिलेक्ट करके तो इधर से बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद फिर यहाँ पर मिसाल के तौर पर कुछ चंद एम्प्लॉई हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है एक्सेल से प्रिंट आउट लेना, तो इसलिए हम ये थोड़ा सा डाटा बना रहे हैं। सीरियल नंबर 1 करें, उसके बाद सीरियल नंबर 1 को आप चाहते हैं कि मैनुअली ना टाइप करना पड़े तो इधर से होल्ड करके रखें ये कॉर्नर पे, तो इधर से आप नीचे को ड्रैग करेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे सीरियल नंबर हो जाएंगे।
یہ دیکھیں اب ہم اسی طریقے سے اس کو لائنز کر لیتے ہیں روز اینڈ کالمز کے اندر جو ٹیبل ٹائپ لائنز ہوتی ہیں, بارڈر وغیرہ لگا لیتے ہیں. آل بارڈرز پہ کلک کر دیں, یہ بارڈر لگ گیا ہے. اب ہم اس کے اندر مثال کے طور پر سٹاف کا ڈیٹا ٹائپ کرتے ہیں. مثلا فرسٹ نیم آ گیا ہے عمران, اس کے بعد اس کا CNIC نمبر جو بھی ہوگا, مطلب سمجھانے کے لیے کہ ایکسل سے پرنٹ آؤٹ کیسے لینا ہے, 33-100-15-25-14-5 مثلا ایسے کر لیں. تو پلیس آف پوسٹنگ فیصل آباد, اس طرح اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے 03007929997, جو بھی مطلب ہے سمجھانے کے لیے. اسی طرح سے ہم باقی کا بھی ڈیٹا کرنا ہے ٹائپ, تو کاپی پیسٹ پہلے کر لیتے ہیں فارمیٹنگ کا, تو بعد میں ادھر نیم چینج کر لیں. اسی طرح حافظ, اس کے بعد اس کا CNIC نمبر کوئی بھی چینج کر لیں. یہ میں سوالیہ نشان اس لیے لگا رہا ہوں کہ فرضی طور پہ ID کارڈ نمبر لیے ہیں اس لیے. اور اس کے بعد سلیم آ گیا, اس کا کوئی بھی ایک جو ہے کریکٹر اس کو ہم کوشچن مارک لگا دیتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ ہم نے پرنٹ آؤٹ کیسے لینا ہے. تو اس طرح سے پھر آ گیا ہے کاشف, اس کا ID کارڈ نمبر کچھ ہم فرضی بنا لیتے ہیں. اس کے علاوہ عبدالرحمان کر لیتے ہیں, کے علاوہ شہباز کر لیتے ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے, فرضی نام ہے اور فرضی ڈیٹا ہے سارا. ڈبل کلک کریں گے تو ہم اس کو ایڈٹ پوزیشن میں لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا فرضی ڈیٹا ٹائپ کر لیا. تو اس کے بعد پلیس آف پوسٹنگ جو ہے وہ بھی فرضی کر لیتے ہیں, ان کی جوائن کر لیتے ہیں, ٹوبا ٹیکسنگ کر لیتے ہیں, والی کر لیتے ہیں, اس کے بعد سرگودا کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم لاہور کر لیتے ہیں. یہ سب فرضی نام ہے ڈیٹا سمجھانے کے لیے کہ ایکسل سے پرنٹ آؤٹ کیسے لینا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا آفس کے لیے یہ ڈیٹا ٹائپ کر لیا تو بیسک ڈیٹا جو ہے بیسک رپورٹ کر لیں اس کو, تو اس کے اوپر سے ہم نے ہیڈنگ کیسے بنانی ہے. تو Alt I اور R کریں گے تو اوپر ایک رو انسرٹ ہو جائے گی, رو انسرٹ ہو جائے گی. اس رو کو آپ سلیکٹ کر لیں شفٹ کے ساتھ, جہاں تک کالم ہے مثلا 1 2 3 4 5 کالمز ہیں, تو آپ نے 5 سیلز اوپر سے سلیکٹ کر کے تو ان کو ادھر سے مرج کر لینا, مرج اینڈ سینٹر. تو وہاں سے اوپر آپ نے اس کو ہیڈنگ دے لینی ہے اسٹاف رپورٹ, یا جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں. اسٹاف رپورٹ فار دی منتھ آف دسمبر 2019. اس کو آپ بولڈ کر لیں اور اس کو آپ ہیڈنگز جو ہے وہ کم سے کم آپ جو ہے نا 16 تو لازمی رکھیں, اور جو سب ہیڈنگز ہے اس کو آپ 14 کے سائز پہ کر لیں. تو ادھر سے کالم وڈتھ جو ہے وہ ڈبل کلک کریں گے تو وہ سیٹ ہو جائے گی. تو ادھر سے بھی جو ہے وہ کالم وڈتھ پہ ڈبل کلک کریں گے تو وہ بھی سیٹ ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں آپ کا جو بیسک ڈیٹا رپورٹ ہے وہ تیار ہو گئی ہے. اب ہم نے اس کا پرنٹ آؤٹ کیسے لینا ہے, اس سے پہلے ہم اس کے اندر سٹیمپ بنا لیتے ہیں. سٹیمپ بنانے کے لیے جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی سٹیمپ ہے یا ہائر اتھارٹی کی یا اتھارٹی کی سٹیمپ ہے وہ بنا لیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم 2 سیلز کو پہلے سلیکٹ کریں گے, ان کو پھر ہم کر لیں گے ادھر سے مرج,
اور ادھر مثال کے طور پہ ہم لکھ لیتے ہیں ایگریکلچرل انجینئر، کاما کر دیا ہم نے. تو اس کو ہم کریں گے. اب نیچے والی لائن میں جانا جو ہے بڑے دوستوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم انٹر کا بٹن پریس کریں تو وہ اگلے سیل میں چلا جاتا ہے. اس کا بھی ایک حل ہے، آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں. ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ آلٹ پلس انٹر کا بٹن دبائیں تو وہ اسی سیل کے اندر نئی لائن انٹر ہو جائے گی. یہ بہت دوستوں کے لیے ایک جو ہے کام کی چیز ہے. تو آلٹ انٹر کرنے سے نیچے والی لائن آ جائے گی. اس کے بعد آپ اپنی سٹیمپ مکمل کریں اور اس کے بعد انٹر کر دیں. اور اس کے بعد آپ سیل کو تھوڑا سا اپنی مرضی کے مطابق بڑھا لیں. فونٹ اس کا آپ 12 پہ ہی کر لیں. تو اب جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کا پرنٹ آؤٹ کیسے لینا ہے. آپ نے پہلے ٹاپ پہ جو مین ہیڈنگ والا سیل ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اس کو شفٹ کی اور ڈاؤن ایرو کے ساتھ سلیکٹ کر لینا ہے ڈیٹا کو ہیڈنگ سے لے کر سٹیمپ تک. پھر اس کے بعد کرنا ہے آپ نے شارٹ کٹ کی جو ہے اس کا پرنٹ ایریا سیٹ کرنے کی، وہ ہے آلٹ پی آر ایس. پھر اس کے بعد آپ کریں گے کنٹرول F2 پرنٹ پریویو دیکھنے کے لیے. تو پرنٹ پریویو دیکھنے کے لیے پھر آپ اس میں سے یہ دیکھیے گا کہ ادھر دکھا رہا ہے پیج 1 of 1. آپ ایک پیج کے اوپر ہی ڈیٹا کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں پیج 1 of 1 لکھا ہوا. تو اس کا مطلب ہے یہ پرنٹ کی جو سیٹنگز ہے وہ مطلب کہ بائی ڈیفالٹ ٹھیک چل رہی ہے ابھی. تو ابھی ہم اس کی جو پرسنٹیج ہے اس کو ادھر سے چیک کرتے ہیں اسکیلنگ وغیرہ کو. اسکیلنگ میں جا کے ہم کسٹم اسکیلنگ آپشن پہ جائیں گے تو اپنی مرضی سے جو ہے اس کو 100 سے بڑھا بھی سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ ڈیٹا رینج جو ہے وہ ایک پیج سے باہر چلی جائے گی. تو ہم اس کو اگر چاہتے ہیں کہ لینڈسکیپ میں پرنٹ کرنا چاہیں تو لینڈسکیپ بھی کر سکتے ہیں. اوکے کر دیں اس کو. تو لینڈسکیپ کر کے پھر یہ دیکھیے گا کہ ادھر سے پیج کافی بچ جاتا ہے. ادھر سے ہم اس کو اسکیلنگ میں جا کے کسٹم اسکیلنگ ادھر سے جا کے پھر ہم اس کو فٹ ٹو پیج کر لیں گے. اور مارجن جو ہے ہم اس کو سیٹ کریں گے. وہ بائی ڈیفالٹ مارجن آفس وغیرہ میں دفتروں میں استعمال ہوتا ہے یا کسی پرائیویٹ جگہ پہ جاب کر رہے ہیں وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. وہ لیفٹ سے آپ کم از کم 1 انچ جو ہے نا وہ اس کو لازمی مارجن دیں تاکہ جس فائل میں لگانا ہو اس میں سے لیسز یا ٹیگ کے اندر جو خالی پیج جگہ ہے وہ مارجن والی آ جائے اور باقی ڈیٹا ہم کو صحیح نظر آئے. تو ٹاپ سے آپ 0.5 کر لیں, باٹم سے 0.75 کر لیں کم سے کم جو ہے, اور رائٹ سے بھی 0.5 کر لیں مارجن کی سیٹنگ. اور اس کو آپ ادھر سے ہاریزنٹلی اگر مارجن کے ساتھ ساتھ کر دیں گے سینٹر میں تو پھر وہ بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر لگے گا. اوکے کر دیں. یہ دیکھیں کہ وہ سیٹنگ اس نے ٹھیک کر دی ہے. اب اس کی اسکیلنگ آپ اور بڑھا لیں. اسکیل بڑھاتے بڑھاتے یہ خیال رکھیں کہ 1 of 1 ہی رہے یہاں پہ اگر ایک پیج کا پرنٹ ہے تو نہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں. یہ پیج سیٹ اپ میں چلے جاتے ہیں. ادھر سے ہم اس کو بڑھا کے دیکھ لیتے ہیں. اوکے, یہ بھی پیج 1 of 1 پہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے تقریباً ہماری سیٹنگ ٹھیک ہے. ایک پیج کی رپورٹ جو ہم نے بنائی ہے وہ ٹھیک ہے. تو اس کا اب ہم پرنٹ آؤٹ کیسے دیں گے. سیٹنگ ہماری مکمل ہو گئی ہے, پیج سیٹ اپ مکمل ہو گیا. اب ہم نے صرف اس کو پرنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے. پرنٹ آپ کے جو بھی سسٹم کے ساتھ پرنٹر اٹیچ ہوگا وہ جب پرنٹ پہ کلک کریں گے تو وہ خود بخود ہی اس کو پرنٹ کی کمانڈ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لے گا اور پرنٹ آؤٹ آپ کا باہر آ جائے گا. تو اس طرح سے یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کچھ اپنے امپلائیز کا ڈیٹا رپورٹ جو ہے وہ ہائر اتھارٹی ہائر آفس میں بھیجنا ہے. تو چھوٹی سی رپورٹ کی بیسک سیٹنگ کر کے نئے سرے سے بنا کر اس کو کیسے ہم سیٹ کر کے
اور اس کی پرنٹر کی سیٹنگ کر کے پیج سیٹ اپ کر کے اور پرنٹ آؤٹ کی کمانڈ کیسے دے سکتے ہیں. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور باقی دوستوں کو بھی بتائیں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بھی بہت جلدی آئے گی. اللہ حافظ.